پھر حضرت فضل احمد صاحب پٹواری حلقہ گرداس ننگل ترتیب گرداسپور روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعد فراغت مقدمہ مولوی کرم دین صاحب دارالعلومان تشریف لائے تو اب آپ شام کے وقت تشریف لائے اور نماز مغرب میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضور جس وقت مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں اجالا ہو گیا، وہ روشنی فدوی کی آنکھوں میں اب تک موجود ہے۔ پھر حضرت چودھری علی محمد صاحب گوندل چک 99 شمالی ضلع سرگودا لکھتے ہیں کہ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات سے 7 دن پہلے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات سے 7 دن پہلے باہمراہی مولوی غلام حسین، والد مولوی محمد یار عارف چک 98 شمالی، اور 2 اور ہمراہی جن کے اب نام یاد نہیں، ہم چاروں بیعت کی غرض سے قادیان گئے۔ اس سے پہلے میں نے بدریہ خط بیعت کی ہوئی تھی۔ ہم چاروں آپ کے مکان پر چلے گئے، آواز دینے پر آپ باہر تشریف لائے۔ مکان کے باہر 2 چارپائیاں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بڑی چارپائی پر بیٹھ جاؤ، اور آپ چھوٹی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہم چونکہ آگے پیروں سے ڈرے ہوئے تھے، ہم نیچے بیٹھنے لگے، مگر آپ نے دوبارہ مجبوراً کہا کہ چارپائی پر بیٹھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر ہمیں مجبوراً چارپائی پر بیٹھنا پڑا۔ اس سے آپ کے اخلاق حسنہ کا پتہ لگتا ہے کہ کس قدر وسیع القلب تھے۔ کہتے ہیں کہ میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں سب سے نچلی طرف بیٹھا۔ مولوی غلام حسین جو حضرت مولوی محمد یار عارف صاحب کے والد تھے، مجھ سے بڑی عمر کے تھے اور خوب مولویانہ بالشت بھر چمکدار سیاہ داڑھی تھی، اور بیٹھے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عین سامنے تھے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مولوی غلام حسین صاحب پر اپنی نظر شفقت فرماویں گے، مگر آپ نے میرے اس خیال کے برخلاف کیا اور آپ نے میرے ہی ہاتھ پر دست شفقت رکھا۔ باقی ساتھیوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور آپ نے ہماری بیعت لی۔ عین اس وقت جب کہ آپ نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھ سے مس کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی چیز بجلی کی طرح میرے تمام جسم میں سرایت کر گئی ہے۔ اس وقت آپ کا جلال اس قدر تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں اس وقت آپ کی شان کا کوئی انسان نہیں۔ اس وقت ہم نے آپ کو نبی سمجھ کر بیعت کی تھی۔ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں بڑوں کا ہی لحاظ نہ تھا بلکہ چھوٹوں پر بھی دست شفقت تھا۔ آپ کی وفات پر ہمارے چک میں بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور احمدیت سے منحرف ہونے لگے، مگر باوجود ان پڑھ ہونے کے مجھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل نے اور احمدیت کے جلال نے وہ اثر ڈالا ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی احمدیت چھوڑ جائے مگر میں احمدیت کو نہ چھوڑوں گا۔ حضرت نظام الدین صاحب پوسٹ ماسٹر نبی پور روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سخت بیمار تھا، قریب المرگ ہو گیا۔ میں بے ہوشی کی حالت میں تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تو کمرہ فوراً نور لا نور ہو گیا۔ ایک الماری جو بوتلوں سے دوائیوں سے قدرتاً بھری ہوئی تھی، اپنے دست مبارک سے کھول کر ایک بوتل کے لیبل پر انگشت مبارک رکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا، منشی جی اس سے 20 بوندیں پیو۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بخش دی۔ پھر حضرت سید میر عنایت علی شاہ صاحب لدھیانہ ایک روایت کرتے ہیں کہ ہماری برادری میں ہی خان بہادر ڈپٹی امیر علی شاہ صاحب مرحوم کا مکان تجویز کیا گیا۔ چنانچہ ڈپٹی صاحب مرحوم کو کہا گیا، حضرت مسیح صاحب نے وہاں تشریف لے جانی تھی اس وقت ٹھہرنے کے لیے، تو ڈپٹی امیر علی شاہ صاحب کا مکان تجویز ہوا کہ وہاں رہائش فرمائیں گے۔ تو
تو کہتے ہیں چنانچہ ڈپٹی صاحب مرحوم کو کہا گیا کہ اپنے تکلفات کا سامان اٹھا لیجیے، قالین صوفے وغیرہ جو پڑے ہیں وہ وہاں سے اٹھا لیں، کیونکہ حضرت مرزا صاحب کی آمد پر غربا نے بھی آنا ہے اور یہ ایک للہی محفل ہوگی، آپ کو بعد میں کوئی شکایت نہ ہو۔ لیکن ڈپٹی صاحب مذکور کے مختار نے بتلایا کہ ہمارے قالین گاؤں تکیے ایک بزرگ انسان کے قدموں سے برکت حاصل کریں گے، اس میں ہماری خوشی ہے۔ چنانچہ حسب تحریر جب حضور لدھیانہ کے لیے روانہ ہوئے، شہر میں ایک شور پڑ گیا اور پبلک اسٹیشن پر پہنچی، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اسٹیشن پر، بعض پلیٹ فارموں سے اندر اور بہت باہر کھڑے رہے، سوائے میر عباس علی شاہ کے کوئی حضور پر نور کے چہرے سے واقف نہ تھا۔ میں بھی مین گیٹ یعنی صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ میر صاحب اندر گئے، میں ٹکٹ کلیکٹر کے پاس اکیلا ہی کھڑا تھا۔ گاڑی کی آمد پر میر صاحب مذکور اندر گاڑیوں میں تلاش کرنے لگے۔ حضرت صاحب اگلی گاڑی سے یکایک اتر کر بنفس نفیس صدر دروازے پر تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت صاحب کے ہمراہ 3 آدمی تھے۔ میں گو پہچانتا نہ تھا۔ میں نے مسافروں کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ حضرت اقدس کی سادگی اور نورانی چہرے سے میں نے مان دل میں خیال کیا کہ یہی حضور والا صفات ہوں گے، اور میں نے مصافحہ کر لیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ 3 آدمی جو ہمراہ تھے وہ یہ تھے: مولوی جان محمد صاحب، والد میاں بگا صاحب مرحوم، حافظ حامد علی صاحب مرحوم اور لالا ملاوہ مل صاحب۔ پھر ایک روایت میاں فیروز الدین صاحب ولد میاں گلاب الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی ساکن سیالکوٹ کی ہے۔ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے مسیحیت کا دعویٰ کیا تو میرے دادا صاحب نے کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کی بیعت کر لی اور سارے خاندان کو کہا کہ میں ان کا اس زمانے سے واقف ہوں جب کہ حضور یہاں ملازم تھے، اس لیے آپ لوگ میرے سامنے بیعت کریں، یہ منہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1892 میں ہمارے سارے خاندان نے بیعت کر لی۔ پھر ایک روایت ہے ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب ابن مکرم قدرت اللہ خان صاحب مہاجر شاہ جہان پوری کی۔ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، قریب 1 بجے دن آپ جلدی چھت پر سے اتر کر باہر تشریف لے گئے۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں حضور کے پیچھے چلا کہ دیکھوں حضور اس وقت دوپہر میں کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ جبکہ ایک بورڈ کے درخت کے پاس جو زنانہ جلسہ گاہ ہے تشریف لے گئے، تو اچانک پھر کر دیکھا تو مجھ کو کہا کہ تم میرے پیچھے مت آؤ۔ چنانچہ میں اس درخت کے پیچھے ٹھہر گیا۔ آپ اس درخت سے قریب 2 فرلانگ جا کر ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور میرا خیال ہے قریب 10 منٹ وہاں بیٹھے رہے یا کچھ عرصہ۔ چونکہ فاصلہ زیادہ تھا، میں نہ معلوم کر سکا کہ آپ دعا کر رہے ہیں یا کیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ کیونکہ حضور نے مجھے اپنے ساتھ آنے سے منع کیا تھا، میں واپس آ گیا اور اپنی والدہ مرحومہ کو اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس وقت زور کی اذان ہوئی تو حضور بھی تشریف لے آئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملی ہوگی۔ پھر ایک روایت ہے مولوی فضل اللہ صاحب قادیان کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ بعد نماز مغرب حضور شہ نشین پر مشرق کی طرف رخ فرمائے تشریف فرما تھے، اور چاند کی تاریخ 15 یا 16 غالباً تھی۔ اندھیرے میں جب مشرق سے چاند طلوع ہوا تو یہ عاجز مغرب کی طرف حضور کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے نظر آیا کہ حضور کے چہرے مبارک سے شعائیں نکلتی ہیں اور چاند کی شعاؤں سے ٹکراتی نظر آتی ہیں۔